بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے چینل وائس آف ٹروتھ VOT میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج اتوار کا روز ہے اور مارچ کی 5 تاریخ۔ آج کے پروگرام میں جو اس وقت صورتحال جاری ہے پاکستان میں، اس کے بارے میں مختصر سا تجزیہ پیش کیا جائے گا۔ اب جب سے عمران خان کو حکومت سے نکالا گیا ہے، اس ملک میں آپ اس چیز سے اتفاق کریں گے کہ ایک عجیب و غریب قسم کا کھلواڑ ہو رہا ہے یا جاری ہے۔ ایک طرف عمران خان جو ہے وہ عوامی حمایت کا دعوے دار ہے کہ اس کے پیچھے بہت سارے لوگ کھڑے ہیں، تو دوسری طرف جو اس وقت برسر اقتدار حکومت ہے اس کو فوجی جرنیلوں کی حمایت حاصل ہے۔ گزشتہ 75 سالہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ فوجی جرنیلوں کی طاقت کے سامنے عوامی طاقت ہمیشہ ڈھیر ہو جایا کرتی ہے۔ اور ناظرین اپنا اپنا خیال ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اب جب کہ اس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور اگلے ایک آدھ گھنٹے میں جب یہ اپلوڈ ہوگی تو پاکستان میں 6 بجے کے قریب لگ بھگ ٹائم ہو رہا ہوگا۔ تو جو اس وقت میڈیا خبریں دے رہا ہے اس کے مطابق عمران خان صاحب کی گرفتاری کا جو اس وقت شور شرابہ ٹی وی پہ یا میڈیا میں جاری ہے، جو تحریک انصاف کے کارکنان ہیں انہوں نے زمان پارک کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور جو IG اسلام آباد ہیں جن کا بیان میں نے خود سنا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو کچھ مرضی ہو جائے انہوں نے آج عمران خان کو گرفتار کر کے اسلام آباد لے کر جانا ہے۔ اور ناظرین یہ بھی چیز آپ نوٹ کر لیں کہ جس اعتماد اور تحدی سے اسلام آباد کے جو IG ہیں ان کی گفتگو کو نشر کیا گیا ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو اس وقت شاہ جی کی پوری طرح حمایت حاصل ہے، کیونکہ یہ جو شاہ جی ہیں انہوں نے جب بنے تھے تو اپنے آقاؤں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ عمران خان کو گرفتار بھی کریں گے، نااہل بھی کروائیں گے، اور اگر کوئی زیادہ مشکل صورتحال سامنے آئی تو ان کا پتہ بھی صاف کر دیں گے۔ اب تک کے جو حالات ہیں بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ شاہ جی، جیسے ابھی بتایا ہے کہ پچھلی 75 سالہ تاریخ بھی ایسی ہے کہ شاہ جی جو ہیں وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ دوسری طرف جیسے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، اگر یہ انتخابات ہوتے ہیں اور صاف اور شفاف ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے عمران خان کو دوبارہ حکومت دینا، اور اگر دوبارہ حکومت دی جاتی ہے تو جس طریقے سے عمران خان نے یہ دعوے کیے ہوئے ہیں کہ وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا، تو اگر وہ دوبارہ حکومت میں آتا ہے تو پھر شاہ جی اور دوسرے جتنے بھی اشرافیہ ہے، چاہے وہ سیاسی ہے، عدلیہ ہے یا فوجی، ان کو صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کا پھر تیا پانچا ہو جائے گا، اور اس طریقے سے تیا پانچا کروانا کسی بھی سیاسی اشرافیہ کو کسی صورت قبول نہیں ہے۔ اب جو میڈیا کے مطابق تازہ ترین خبریں ہیں، وہاں قیدیوں کو لے جانے والی ویگنیں بھی پہنچ چکی ہیں یا جو بسیں ہیں، اسی طرح آنسو گیس جو پھینکنے والے توپیں یا چھوٹی گنیں ہوتی ہیں جو شیل پھینکتی ہیں، اور اسی طرح جو پانی یا واٹر کیننز ہوتی ہیں جو ہجوم کو منتشر کرنے یا کنفیوز کرنے کے لیے، تو وہ سب کچھ پہنچ چکا ہے، اور اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں ایک آپریشن جو ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے۔ انڈیکیٹرز ہیں، یہ اشارے ہوتے ہیں۔ اب ناظرین زندگی ہر کسی کو عزیز ہوتی ہے، پرامن حالت میں جب یہ یقین ہو کہ ابھی کچھ نہیں ہو رہا، نعرے بازی بھی آدمی بہت کرتے ہیں، کارکنان میں جوش بھی ہوتا ہے،
اور جو عہدیداران ہیں وہ بھی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں سامنے آ کے، تجزیہ نگار بھی جو عمران خان کے حامی ہیں وہ بڑی بڑی کہانیاں سنا رہے ہیں جذباتی انداز میں. وہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن زندگی بھر ہر کسی کو عزیز ہوتی ہے، اور جب طاقتوروں کا یہ فیصلہ آ جائے کہ جو کچھ بھی ہے آپ نے آج گرفتاری کرنی ہے، تو جب یہ آنسو گیس کے شیل چلیں گے، واٹر کیننز چلیں گی، ڈنڈا برداری ہوگی، اور اگر ضرورت پڑی تو پھر فائرنگ بھی کی جائے گی، تو پھر آپ دیکھتے رہیں گے کہ سب تتر بتر ہو جائیں گے، اور اگر وہ واقعی ڈٹے ہوئے ہیں اپنے مقصد میں تو وہ پھر عمران خان کو گرفتار کر لیں گے. اب یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے جو کہ چند گھنٹوں میں اس کی جو کہہ لیں جھلکیاں مزید واضح ہو کے سامنے آ جائیں گی، لیکن تصویر کا ایک اور رخ بھی ہے جس پہ اس قوم کے عوام کو یا اکابرین کو غور کرنا چاہیے کہ اس ملک پاکستان میں عرصہ دراز سے ظلم و ستم کا بازار جاری ہے. کہتے ہیں کہ کفر کی حکومت جو ہے وہ تو چل سکتی ہے، لیکن جن حکومتوں کی بنیادیں ظلم و ستم پر ہوں وہ نہیں چلا کرتی. اس ملک میں آپ گواہ ہیں کہ مذہبی اقلیتوں کو انتہائی اذیت ناک مرحلوں سے گزارا جا رہا ہے. سیاسی مخالفین کو بھی بہت زیادہ تکالیف دی جا رہی ہیں، اور جو عام لوگ ہیں اس ملک کے عوام الناس جو کہلاتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. فوجی اشرافیہ ہے یا سیاسی اشرافیہ ہے یا عدلیہ کی اشرافیہ ہے، سب اپنے اپنے ذاتی مفادات میں اس وقت مگن ہیں، اور عوامی مفادات یا قومی مفادات سے کسی کو کوئی غرض نہیں. ہر کوئی یہی دیکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے کتنا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے. پاکستان میں عقیدہ کے اختلاف کی بنا پر، سیاسی اختلافات کی بنیاد پر، اور اسی طرح جو غلامانہ ذہنیت یعنی اس طرح کی رکھتے ہیں کہ ہم نے عوام کو غلام بنا کے رکھنا ہے، اور ان کے اور عام جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کو برابر کا حق ہے، تو یہ جو ذہنی اختلافات ہیں ان کی بنا پر بھی بہت زیادہ اس ملک میں جو ہے وہ بڑے عرصے سے ظلم جاری ہے. اور جیسے ابھی کہا ہے کہ جب ظلم و ستم جاری رہے تو پھر وہاں پہ جو ہے وہ حکومتیں زیادہ دیر قائم نہیں رہتی. بعض دفعہ قومیں بھی اور ملک بھی پھر وہ زیادہ دیر قائم نہیں رہتے. اور یہ جو ملک کی ابتری والی صورتحال ہے، اس میں آپ کسی ایک کو نہیں ذمہ دار ٹھہرا سکتے. اس میں سیاسی اشرافیہ، حکمران اشرافیہ، فوجی اشرافیہ، یہ جو فوجی جرنیل ہیں، یہ سب برابر کے شریک ہیں. اس وقت جو صورتحال سامنے آ رہے ہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ جی ملک میں ایک آئین ہے، یہ ایک محض کاغذ کا ٹکڑا بنا ہوا ہے، اور ہر کوئی اس کاغذ کے ٹکڑے کو اپنی مرضی کی تشریح دے کے استعمال کر رہا ہے. اب جب نواز شریف کو نکالا گیا، جو بھی الزامات تھے کیا وہ طریقہ کار درست تھا؟ اسی طرح موجودہ جو سلسلہ چلا ہے، جب عمران خان کی حکومت تھی اس کو نکالا گیا، آپ کے سامنے لوٹوں کی منڈی لگائی گئی، اور عدالتیں دیکھتی رہیں، چپ کر کے بیٹھی رہیں. تو یہ سارا جو ہے نا، یہ ایک قسم کا، میں نے جو ابھی آئین کی بات کی ہے تو وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا، ہر کوئی اس کی اپنے مطابق تشریح کرتا ہے. ابھی یہ جو موجودہ شاہ جی چیف ہیں، ان کو چیف بنانے کے لیے یہ حقیقت ہے کہ سینئرٹی میں ان کے رد و بدل کیا گیا، اور در حقیقت قانونی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ جس دن انہوں نے حلف لیا اس سے چند دن پہلے یہ اپنی سینئرٹی کے لحاظ سے ریٹائر ہو چکے تھے. اور اگر کہا جائے کہ اس وقت پاکستان آرمی کے چیف ایک ریٹائرڈ جنرل ہے تو یہ قانونی لحاظ سے درست بات ہے. کوئی واضح طور پہ یہ وضاحت ہی نہیں کہی گئی کہ ان کو کیسے بنایا گیا ہے. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت اور جن کی بات چیت اس وقت زیادہ وزن رکھتی ہے، ان سے انہوں نے ان سے کچھ وعدے وعید لیے تھے کہ اگر تم وعدہ کرتے ہو کہ یہ چیزیں پوری کرو گے تو پھر ہم تمہیں بنا دیتے ہیں. تو ان وعدے وعید کی بنا پر ان کو بنا دیا گیا. تو آپ خود بتائیں کہ جس ملک میں آئین کا کھلواڑ اس طریقے سے جاری ہو، وہاں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آئین کی حکمرانی ہے؟
اسی طرح آپ کی جو عدلیہ سب کچھ جانتی ہے، لیکن وہ باقاعدہ اس وقت تقسیم ہے، اور 17 ججز ہوتے ہیں جس میں 9 اور 8 دو کلیئر کٹ بلاک بنے ہوئے ہیں۔ ایک بلاک ہے ان کا جو اس وقت چیف جسٹس ہے بندیال صاحب، اور دوسرا بلاک واضح طور پہ فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہے۔ تو اب آخر میں صرف یہی بات کرنی ہے کہ ٹھیک ہے، عمران خان نے بڑی کھل کے باتیں کی ہیں اس دفعہ جب وہ اقتدار سے نکالے گئے، اور ساروں کو اس نے خود بھی ننگا کیا اور خود ننگا ہوا بھی ہے، لیکن ان کی باتوں سے یہ بہرحال سامنے آتی ہے بات کہ، یا یہ چیز واضح طور پہ سامنے آ رہی ہے کہ وہ سیاسی حکمرانی سے بہرحال عاری انسان لگتا ہے۔ اگر عمران خان کو ملک کے ساتھ یا قوم کے ساتھ واقعی تبدیلی کے لیے سنجیدگی سے محبت ہوتی تو تھوڑی سی وہ عقل سے کام لیتے کہ اس طرح کھلا باتیں کرنے سے ایک وقت میں اندرون ملک بھی دشمن بنا لینے، بیرون ملک بھی دشمن بنا لینے، اور کھلا دھمکیاں دینا جبکہ آپ خود اقتدار میں بھی نہیں ہو۔ تو ایسی ساری باتیں کرنے کے بعد اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جی مجھے دوبارہ اقتدار میں آنے دیا جائے گا، یہ جانتے ہوئے کہ خود وہ جو 3-4 سالہ ٹینیور گزارا ہے کہ فوج کی یا جرنیلوں کی جو ہے وہ حمایت کے بغیر تو آپ رہ نہیں سکتے، تو ان کو کھلا دھمکیاں دینا، اور پھر اسی طرح بین الاقوامی لیول پہ بھی ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جو پاکستان میں اس کی جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے نظر رکھتی ہے کہ یہاں پہ کس کو حکمران بنانا ہے، تو ان کے بارے میں بھی آپ کھلا دھمکیاں دے رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ کیا ضرورت تھی یہ باتیں جب آپ اقتدار میں نہیں ہیں؟ وہ بھائی جب آپ آ جاتے آہستہ آہستہ آپ اپنی جگہ بناتے یا کوئی کنٹرول لیتے تو اس کے بعد یہ باتیں کرتے تو اچھی بھی لگتی تھی، لیکن آپ نے تو اپنے کہتے ہیں کہ پاؤں پہ خود ہی اتنی کلاڑیاں مار لی ہیں، ہر طرف آپ کے اب دشمن ہی دشمن ہیں، تو آپ وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جب میں آؤں گا تو یہ کروں گا، کوئی آپ کو آنے دے گا تو یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور پھر دوسری سب سے بڑی بات جو آپ نے اپنا اعتماد اب کافی کھویا ہے، خاص کر بیرون ممالک جو اسٹیبلشمنٹ ہے، کیونکہ آپ اپنی باتوں میں بڑے یو ٹرن لیتے رہتے ہیں۔ پہلے آپ امریکہ کی غلامی کو لے کے چلتے رہے، پھر آپ اسی پہ اپنے بیانات کو بدلتے رہے، پہلے آپ فوجی جرنیلوں کے خلاف رہے، اب ریسنٹلی آپ نے کہہ دیا جی میں بات کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، اور اسی طرح اب جو پچھلے 24 گھنٹوں میں آپ نے ایک اور یو ٹرن لیا ہے کہ جی میں سب کے ساتھ مل بیٹھ کے اور ہم الیکشن کی بات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو سارے معاملات پہلے آپ نے سب خراب کر لیے اور اب آپ یو ٹرن لے رہے ہیں، تو اس چیز سے پھر جو سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں یا جو آپ کی شخصیت کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ آپ پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، صرف باتیں کر لینے، اور پھر اگر آپ ایک باتیں کرتے ہیں اور اس پر آپ پھر سٹینڈ نہیں لیتے اور ان باتوں کو بدل دیتے ہیں، ایک طرف آپ دعویٰ کرتے ہیں میں یہ کر دوں گا اور دوسرے دن آپ پھر اسی پہ یو ٹرن لے لیتے ہیں کہ نہیں میرا مقصد تو یہ نہیں تھا یہ تھا، تو وہ جو اعتبار ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور انسان کے لیے پھر مشکلیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اب یہ ساری چیزیں آپ کے اس وقت مخالف جا رہی ہیں۔ شاہ جی آپ کے خلاف اقدامات لینے کے وعدے پر آئے، انہوں نے اپنے وعدے نبھانے ہیں، گو بظاہر وہ کبھی بولے نہیں لیکن صاف نظر آ رہا ہے۔ اس وقت پنجاب میں آپ نے کس کے کہنے پر حکومتیں توڑیں؟ شاہ جی کے فرنٹ مین اس وقت پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور انہوں نے وہ کرنا ہے جو شاہ جی نے کہنا ہے۔ انہوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ آج رات آپ کو ہر صورت گرفتار کرنا ہے، آپ یا آپ کے جو عہدیداران ہیں یا کارکنان ہیں جتنے مرضی نعرے لگاتے رہیں، جب ایک طاقتور حلقے نے فیصلہ کر لیا ہے تو انہوں نے تو یہ کر چھوڑنا ہے سارا کچھ۔ باقی یہ ایک قسم کا تجزیہ ہے اور بظاہر ایسا ہوتا لگتا ہے کیونکہ اصل طاقت ان کے پاس ہے۔ جہاں تک آپ کے کارکنان کا تعلق ہے یا جو آپ کے تحریک کے دوسرے عہدیداران ہیں، وہ اس افراتفری میں آپ کا کتنا ساتھ دیتے ہیں یا آپ کو پولیس کے حوالے نہیں کرتے یا آپ کو گرفتار نہیں ہونے دیتے، یہ ابھی تک تو باتوں کی حد تک ہے۔
لیکن اصل جب مقابلہ شروع ہوگا مسلح پولیس اور نہتے عوام کا، تو پھر دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اور کیا صورت بنے گی۔ لیکن جس طریق سے یا جس نہج پہ حالات چل پڑے ہیں، کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بڑے فیصلے کی جو ہے نا وہ گھڑی سر پر آ رہی ہے۔